तुम्हें मौत इस्लाम की हालत में आए। और आप सबके इल्म में है कि जब कोई दुनिया से रुखसत हो जाए तो जनाजा पढ़ा जाता है, उसमें दुआ है। तो उस दुआ का एक हिस्सा तो मैयत के लिए जो है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना, कि मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआ है। और यही दुआ जिंदों के लिए भी है। और जिंदों में फिर तफसील से एक एक को जिक्र किया गया है। व शाहिदना व गाइबना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उन्साना, ये जो मौजूद हैं तो इन मौजूद की भी मग़फ़िरत फरमा दे। ये हर एक दुआ मांगता है। और जो गायब है तो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन जनाजा पढ़ने वाला उसकी मग़फ़िरत की दुआ मांगता है। अच्छा, छोटों के लिए भी, हमारे जितने भी छोटे हैं, वो सगीरना वो कबीरना, और जितने बड़े हैं, और मर्दों का तज़किरा अलग और औरतों का और मस्तूरात का तज़किरा अलग। व ज़करना वो उन्साना, के मर्दों की भी मग़फ़िरत फरमा और हमारी औरतों की भी मग़फ़िरत फरमा। उसके बाद इन जिंदों के लिए इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की दुआ हर पढ़ने वाला मांगता है कि जिंदगी हो इस्लाम के मुताबिक। और इन जिंदों के लिए दुआ मांगता है मौत का ईमान के साथ। जहां तक जिसका जनाजा पढ़ा जाता है वो तो दुनिया से चला गया, अब उसकी मग़फ़िरत की दुआ है। और जो जिंदा हैं तो उनके लिए दुआ है, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, कि मौत हो ईमान पर और जिंदगी हो इस्लाम पर। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा है, तो हम मुसलमान हैं। और मौत तक मुसलमान बनकर रहना है। ये इस्लामी जिंदगी ये हर एक इंसान से मतलूब है। मशरिक का रहने वाला हो, मगरिब का रहने वाला हो, शमाल में हो, जुनूब में हो, बादशाह हो, मालदार हो, गरीब हो, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई रास्ता है जिंदगी गुजारने का
اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی مذہب یعنی زندگی گزارنے کا کوئی بھی طریقہ وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ آخری نعمت ہے اسلام کی۔ پہلے بہت سے ادیان گزر چکے ہیں، لیکن یہ اسلام یہ سب کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام فلن يقبل منہ، کہ جو اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب اور کوئی راستہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ قبول نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چند اوراق تھے اور اس میں توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو کتاب اتارا تھا تو اس کی باتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں پڑھنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر اور جس میں غصہ یا حزن کی کیفیت ہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان اوراق کی طرف دیکھتے تھے، چہرہ مبارک پر نظر نہیں پڑا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کیا کہ دیکھتے نہیں ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے یعنی اس وقت میں تو وہ بھی یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق زندگی نہ گزارتے، بلکہ جو زندگی میں لے کر آیا ہوں تو اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت حیات ہیں آسمانوں میں اور اپنے موعودہ وقت پر اللہ جل شانہ ان کو زمین پر بھیجیں گے، اتاریں گے، جتنا وقت بھی ان کا گزرے گا تو بحیثیت ایک نبی ہونے کے نہیں بلکہ زندگی اس کے مطابق گزاریں گے جو اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ
قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا راستہ وہ ہمارا دین ہے، دین اسلام ہے، جو کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ہم میں سے اور تمام مسلمانوں میں سے ہر ایک سے اگر پوچھا جائے کہ تمہارا مذہب کون سا ہے تو وہ جواب میں یہی کہے گا کہ میرا مذہب اسلام ہے۔ تو اس اسلامی زندگی کو سیکھنا یہ ہر مسلمان کا کام ہے، کیونکہ ہر ایک مسلمان ہے، خواہ وہ زمیندار ہو، خواہ وہ تاجر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، کسی بھی شہر کا رہنے والا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ اس زندگی کو سیکھ کر موت تک زندگی اسلام کے مطابق گزارے۔ یہ دین سیکھنے سے آتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ سیکھنے سے آتا ہے۔ اس لیے یہ سب کا مذہب ہے اور ہم سب پر اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین کو اللہ جل شانہ نے کامل کر دیا، اس لیے یہ کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، یعنی کوئی بھی حال ایسا نہیں ہے اور کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں مسلمان کو راستہ کا پتہ نہ ہو کہ مسلمان ہے، اسلام ہے، لیکن اسلام میں اس حال میں کیا کرنا ہے، اس وقت میں کیا کرنا ہے، اس جگہ میں کیا کرنا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام نے راستہ نہ بتایا ہو، بلکہ جب ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ تمہیں اپنا نبی استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے ایک مذاق کے طور پر، فرمایا ہاں ہمارا دین کامل ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکی اور ناپاکی کا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے یہ مکمل دین ہے اور یہ نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ بندہ مال کو نعمت سمجھتا ہے اور نعمت ہے بھی، اولاد ہے نعمت ہے، بیوی بچے ہیں نعمت ہے، لیکن یہ سب نعمتیں کام آ جائیں اور یہ خوشی کا ذریعہ بنے اور اس سے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وہ تب ہوگا کہ جب اسلام اور دین والی نعمت بندے کے پاس ہو۔
ورنہ اگر یہ نعمت نہیں ہے تو اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی. مال یہ راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتا. اس لیے ایک جگہ، کئی جگہوں میں اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو متوجہ کیا ہے کہ جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے، یہ اسلام والی دولت، یہ دین والی نعمت، اور ان کے پاس مال ہے، یہ اسلام والی دولت نہیں ہے اور ان کے پاس اولاد ہے. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو متوجہ کیا جاتا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے کہ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے. فقر میں بندہ کیا کر رہا ہے، مالداری میں کیا کر رہا ہے، بیماری میں کیا کر رہا ہے، صحت ہے تو کیا عمل ہے اس کا. تو تمہیں ان کا مال اور یہ اولاد تعجب میں نہ ڈال دے کہ دیکھو مسلمان نہیں ہے، اتنا سارا مال ہے ان کے پاس، اولاد ہے. فرمایا کہ یہ تو اللہ چاہتا ہے کہ اس مال کے ذریعے سے ان کو پریشان کر دے. کمانا بھی ایک کام، کمانے کے لیے روز شب فکر، پھر آگے اس کے بڑھانے کے لیے غم. ہزاروں ہیں، سینکڑوں ہیں تو ہزاروں کیسے بنے، ہزاروں ہیں تو لاکھ کیسے بنے، لاکھوں تک کیسے پہنچوں، لاکھوں ہیں تو کروڑوں تک کیسے پہنچوں. یہ مسلسل ہے غم. پھر یہ غم اور یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی چور آ کر چوری نہ کرے، میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے، کوئی آفت نہ آ جائے جس کی وجہ سے میرا مال ضائع نہ ہو. تو اندر سے یہ پریشانی اور خرچ نہ ہو جائے. تو جو بھی حال ہے وہ حال اس کے اطمینان کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ پریشانی کا ذریعہ ہے. یہ اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی. دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور زندگی گزارنے کا راستہ وہ اسلام ہے. اس لیے ایک مسلمان کے لیے اس دین کا سیکھنا ضروری ہے. سیکھنا کام ہے اور اس دین کے مطابق موت تک زندگی گزارنا یہ بھی کام ہے.
اور ان مسلمانوں کے ذمہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دین یہ دنیا میں رہنے والوں کا حق ہے اور یہ سب کی ضرورت ہے، کوئی بھی ہو وہ اس کا محتاج ہے، جیسے ایک پیاسا پانی کا محتاج ہے، ایک بھوکا کھانے کا محتاج ہے، اور دوسرے بندے کے پاس کھانا موجود ہے اور دوسرے بندے کے پاس پانی موجود ہے، ایک بندہ دوائیوں کا محتاج ہے اور دوسرے کے پاس دوائیاں موجود ہے، تو اس کے ذمہ ہے کہ جس شہر میں جس علاقے میں قحط آیا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، پینے کے لیے پانی نہیں، زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ نہیں ہے، تو یہ ایک فطری چیز ہے بحیثیت انسان ہونے کے کہ میرے ذمہ ہے کہ میں ان تک یہ پانی پہنچا دوں، پیاسوں کو پانی پلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، بیماروں کو دوا پہنچا دینا، کوئی بھی ہو جہاں کا بھی ہو تو اس کو حق سمجھتا ہے۔ وہ الگ بات ہے دوسرا قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اگر ایک بھوکے کو کھانا نہ ملے اور ایک پیاسے کو پانی نہ ملے اور ایک بیمار کو وقت کے اعتبار سے دوائیاں نہ ملے اور علاج نہ ہو سکے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر بھوکا مر جائے تو جہنم میں چلا جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ ایسا ہے؟ پیاسا مر جائے تو جہنم میں چلا جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے اس بھوک کی حالت میں موت آ گئی، اللہ جہنم سے بچا کر جنت کے کھانے کھلا دیں گے، لیکن اگر اس کے اندر یہ دینی نعمت ہے، دین ہے، دین کے ساتھ بھوکا جا رہا ہے، پیاسا جا رہا ہے، اللہ سے مل رہا ہے، تو یہ ناکام نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ نعمت نہیں ہے تو دوسرے لوگ تو جو کہیں مسلمان تو یہی کہے گا کہ ہمیشہ کے لیے یہ انسان ناکام ہو گیا، مرنے کے بعد جو زندگی ہے، زندگی سب کے لیے ہے، مرنے کے بعد پھر موت نہیں ہے، کیونکہ موت کو دمبے کے شکل میں ذبح کر دیا جائے گا اور یہ بتا دیا جائے گا کہ آج موت کو موت آ گئی، اب جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، اور جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اگر کفر کے ساتھ گئے ہوں۔ مسلمان ہے، زندگی اسلام کے مطابق نہیں گزاری، لیکن عقیدہ تھا اسلام کا، اندر سے مانتا تھا، تو اول تو یہ کہ ہو سکتا ہے اللہ مغفرت فرما دے، رحیم ہے، کریم ہے، سزا دے تو کچھ وقت کے لیے جہنم میں ڈال کر پھر جہنم سے نکال دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا،
لیکن اس کو مرنا نہیں ہے. تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے. میرے محترم دوستو، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس بات کو سوچے. تو یہ اسلامی اور دین کی نعمت اللہ پیغمبر ان کو دیا کرتے تھے. سب سے پہلے یہ دین پیغمبر پر اتارا جاتا تھا ہر زمانے میں، اور ہر نبی کو اس کا حکم تھا کہ تم اپنے بستی میں یا اپنے شہر میں جس کے لیے جس نبی کو بھیجا جاتا، کیونکہ پہلے زمانے میں مثلاً ایک بستی ہے تو اس بستی کے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر بھیجا جاتا تھا. تو اس پیغمبر کا کام یہ ہوتا کہ ان سب بستی والوں کو دین پر لائے جائے، اور دین اللہ پیغمبر پر اتارتا تھا. تو ہر زمانے میں پیغمبر لوگوں کو اسلام پر لانے کے لیے، یعنی دین پر لانے کے لیے محنت کرتا تھا. جو مان لیتا وہ کامیاب، جو نہ مانتا وہ ناکام. لیکن یہ پہنچا دینا، یہ دین پہنچا دینا لوگوں کو، یہ پیغمبر کو اللہ کا حکم ہوتا تھا کہ اس نعمت کو اور اس امانت کو لوگوں تک پہنچا دو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی، یہ ہمارا عقیدہ ہے. نہ کوئی اس دین میں کوئی تغیر اور تبدل ہوگا، کیونکہ دین کامل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی، اور قیامت تک آنے والے انسان اس دین کے محتاج ہیں. جیسے میں نے عرض کیا، جس طرح بھوکا کھانے کا محتاج، پیاسا پانی کا محتاج، دنیا میں رہنے والا گرمی سردی سے بچنے کا محتاج، تو ایک آدمی اپنے طور پر بھی محنت کرتا ہے اپنے ان ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے. اور اگر کسی جگہ ضرورت پڑ جائے تو دوسری جگہ کے لوگ ہمدردی کے طور پر، خیرخواہی کے طور پر ان شہروں میں اور ان علاقوں میں اور ان ملکوں میں جو کچھ ان کے پاس ہے وہ لے کر جاتے ہیں تاکہ یہاں والوں کی یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں. یہ ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے. خدا نخواستہ کسی جگہ زلزلہ آ جائے، کسی جگہ سیلاب آ جائے، کسی جگہ اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، اور پتہ چلے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، لوگ سردی اور گرمی سے مر رہے ہیں، اور ان کے پاس سردی اور گرمی سے بچنے کا کوئی سبب نہیں ہے، تو بحیثیت انسان ہونے کے جس سے جتنا ہو سکتا ہے تو پہنچ سکتا ہے تو خود پہنچ جاتا ہے، نہیں پہنچ سکتا ہے تو سامان ان کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائے، اس لیے کہ ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں اور ہمارے پاس ہیں. تو یہ دین یہ مسلمانوں کے پاس ہے. قیامت تک آنے والے انسان وہ اس دین کے محتاج ہیں، وہ
یہ دین ان کی ضرورت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے بغیر نہ مالداروں کا کام بن سکتا ہے، نہ غریبوں کا کام بن سکتا ہے، نہ حکام کا کام بن سکتا ہے، نہ محکومین کا کام بن سکتا ہے. ہر ایک انسان کی یہ ضرورت اور یہ حاجت ہے، اور یہ نعمت مسلمانوں کے پاس ہے. اس لیے اس مسلمان کا کام کیا ہے کہ اس دین کو سیکھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا. یہ دو باتیں ہو گئی. سیکھنا علم ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا عمل ہے. تو گویا علم بھی ہو دین کا اور عمل بھی ہو اسلام کے مطابق، اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ ہو، یہ یقین ہو کہ اگر تمہیں عزت چاہیے، اور وہ کون ہے جو کہتے مجھے نہیں چاہیے، تمہیں عزت چاہیے تو عزت اسلام کے اندر ہے، اسلام سے باہر نہیں ہے. چلو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دین اسلام کی محنت شروع کی تو یہ عرب، یہ صحابہ جو ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ عرب، تو ان کی کیا عزتیں تھی؟ یعنی یہ سب جانتے ہیں ان کی زندگی کیسی تھی. آیا ان کی زندگی محبت والی تھی یا ان کی زندگی عداوتوں والی تھی؟ تو کسی سے بھی پوچھو تو کیا جواب دے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو لوگ تھے تو ان کی زندگیوں میں محبتیں نہیں تھی. قبیلہ قبیلے کے ساتھ لڑ رہا تھا، غریب اور مالدار کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں تھا، پردیسی اور اپنے دیش کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا. اور یہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں انعام کی طور پر بتایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یعنی اللہ کی نعمت کو یاد رکھو. وہ نعمت کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، قرآن پاک کے اتارنے سے پہلے، دین اسلام کے نزول سے پہلے تمہارا کیا حال تھا؟ تمہارا حال یہ تھا کہ تم ایک دوسروں کے دشمن تھے. تو اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور تم کیسے ہوگے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم بھائی بھائی ہوگے. یعنی اس اسلامی نعمت سے پہلے آپس میں تفرقہ اور آپس میں اختلاف اور آپس میں لڑائیاں، لیکن جب یہ دولت مل گئی تو اس امت مسلمہ کو، حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آپس میں تعلق اور محبت اور ایک دوسرے کی خیر خواہی
اور ایک دوسرے کی حفاظت کے اعتبار سے ایسا ہے جس طرح ایک جسد واحد، ایک بدن. مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد. جیسے ایک بدن. اب آپ دیکھیں، بدن صرف آنکھوں کا نام نہیں ہے، صرف کان کا نام نہیں ہے، صرف زبان کا نام نہیں ہے، لیکن زبان بدن کا حصہ ہے، کان بدن کا حصہ ہے، آنکھ بدن میں ایک جز ہے، پورا بدن آنکھ نہیں ہے، لیکن آنکھ پورے بدن کا حصہ ہے. اور یہ ایسا حصہ ہے کہ پورے بدن کو اس کی ضرورت ہے اور پورے بدن کو اس کی حاجت ہے. پورے بدن کو آنکھ کی ضرورت، کان کی ضرورت، ہاتھ اور پیر کی ضرورت. تو اگر کسی ایک عضو میں تکلیف ہو، سر میں درد ہے، سر میں درد ہے، تو پورا بدن متاثر ہو جاتا ہے. اگر سر میں درد کی وجہ سے دفتر نہیں کیا، اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ کل حاضری کیوں نہیں ہو سکی، تو بتانے والے نے بتا دیا کہ سر میں بہت سخت درد تھا. تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آج مجھے پتا چلا کہ تم سر کے بل روز جو ہے دفتر آئے کرتے تھے اور آج سر میں درد ہے تو تم نہیں آ سکتے تھے. تو کیا خیال ہے کوئی اس طرح بات کہتا ہے؟ نہیں. روز دفتر جانا، کھیت میں جانا، اپنے کاروبار کی جگہ پر جانا پاؤں سے ہے، لیکن سر کے درد نے پورے بدن کو متاثر کر دیا. اور جب متاثر کر دیا تو پورا بدن کوشش کرتا ہے کہ سر کا درد دور ہو جائے، جس اس سے جتنا ہو سکتا ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اس طرح مسلمانوں کو اس دین نے ایک بدن کی طرح بنا دیا تھا کہ اگر کسی ایک طبقے میں بھی ایک فرد کا کوئی مسئلہ ہوتا اور پریشانی ہوتی تو وہ سب اس کو اپنی یعنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ اس ایک کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. جس سے پورا بدن یہ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ کیا ہو جائے؟ حل ہو جائے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دولت، اس پر ہمیں یہ عقیدہ ہو اور ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ اسلام اور یہ دین یہ پورے دنیا میں محبتوں کا ذریعہ ہے. پورا دنیا کے مسلمانوں کو ایک جسد اور ایک بدن کی طرح بنانے والی نعمت وہ دین اسلام ہے اور دین ہے. جب یہ دین ٹوٹتا ہے، جب یہ دین ٹوٹتا ہے اور یہ دین زندگیوں سے نکلتا ہے تو پھر آپس میں مختلف طریقوں سے عداوتیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر یہ دین اسلام یہ اطمینان کا ذریعہ ہے. دیکھو عام طور پر لوگ جو معاشرے میں وہ اطمینان چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، محبتیں چاہتے ہیں، مال کی حفاظت چاہتے ہیں،
جان کی حفاظت چاہتے ہیں، عزت کی حفاظت چاہتے ہیں. یہ سب چیزیں ہر ایک کی اندر کی باتیں ہیں اور ہر ایک کے اندر کے تقاضے ہیں. لیکن راستہ کیا اختیار کیا؟ جو مسلمان نہیں ہے عمومی طور پر ان کے نزدیک وہ سمجھتے ہیں پیسہ ہوگا تو اطمینان ہوگا، ملک ہوگا تو اطمینان ہوگا، مال ہوگا تو اطمینان ہوگا. تو دین اسلام کی طرف سے کیا ہے؟ نہیں، اسلم تسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت تھی اس زمانے کے بادشاہوں کو کہ تم اسلام قبول کر لو تو تم سلامتی پاؤ گے. وہ سلامتی کس میں ہے؟ سلامتی اسلام میں ہے، عزت اسلام میں ہے، اطمینان اسلامی زندگی میں ہے، محبتیں اسلامی زندگی میں ہے، مال میں برکت، اولاد میں برکت، تعلقات میں برکت، یہ اسلامی زندگی میں ہے. اور جب یہ انسان دنیا سے اس کے جانے کا وقت آ جاتا ہے تو موت کے وقت خوشخبریاں دینے کے لیے فرشتوں کا آنا یہ اس دین کی وجہ سے کہ غم نہیں، فکر نہ کرو. جو مرنے کے بعد تمہیں قبر میں دفن کیا جائے گا وہاں بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے زندگی گزارنے کا راستہ کون سا تھا؟ وما دینک. تو جنہوں نے اپنی زندگی اس اسلام کے مطابق گزاری تھی تو وہ جواب میں کیا کہے گا کہ میرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے. یہ اسلام پلنے کا ذریعہ ہے، یہ اسلام حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ اسلام اطمینان کا ذریعہ ہے، یہ اسلام دشمنوں پر غلبہ کا ذریعہ ہے، یہ اسلام دنیا میں اور موت کے وقت اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے بننے کا یقینی ذریعہ ہے. اس لیے جو اس دین کے مطابق زندگی گزار کر ایمان کے ساتھ مرے گا تو قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گا. یہ اس دین کی وجہ سے، اسلامی زندگی کی وجہ سے کہ قبر جنت کا باغ بن جائے. اور حشر میں اللہ جل شانہ جب پوچھے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری، تم نے جوانی کہاں گزاری، تم نے مال کیسے کمایا، تم نے مال کہاں خرچ کیا، تم نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا، تو وہ بندہ صحیح جواب دے سکے گا جس نے موت تک اپنی زندگی دین کے مطابق گزاری ہو، دین کے مطابق کمایا ہو تو جواب دے سکے گا. جب پوچھا جائے گا مال کیسے کمایا، دین کے مطابق خرچ کیا ہو تو جواب دے سکے گا. جب پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، جوانی میں اللہ کے احکامات کو پورے کیا ہو تو جواب دے سکے گا کہ جوانی دین کے مطابق، اسلام کے مطابق اور اپنے علم پر اگر عمل کیا ہوگا تو جواب دے سکے گا کہ میرے اپنے علم کے مطابق یہ عمل تھا. تو یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. تو صراط پر سب نے گزرنا ہے اور اعمال کا طول سب کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے. والوزن یومئذ الحق، کہ وزن قیامت کے دن اعمال کا یہ حق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اب جس کے اعمال وہ وزنی تھے، عمل میں اخلاص تھا، عمل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، عمل میں ایمان تھا، موقع پر عمل تھا، تو اس کا عمل وزندار ہو جائے گا. تو جس کا عمل وزندار ہوگا تو قیامت کے دن اس انسان کو کامیاب قرار دیا جائے گا اور اس کو عمل نامہ دائیں ہاتھ پر دیا جائے گا. اور جب اس کو عمل نامہ دائیں ہاتھ پر مل جائے گا تو اس وقت کیا کہے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. آؤ یہ دیکھو میرا عمل نامہ پڑھ لو.
میرے عمل نامے کے اندر کیا ہی اچھے اعمال ہیں. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یہ یقین تھا کہ ایک دن آنے والا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. وہ دن میرے سامنے تھا، اس کے سامنے رکھ کر میں نے زندگی گزاری تھی. تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش والی زندگی میں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ خوشیاں منائے گا. ایسی جوانی ملے گی کہ جس کے بعد بڑھاپا نہیں، صحت ملے گی کہ جس کے بعد بیماری نہیں، اور زندگی ملے گی کہ اس کے بعد موت نہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اللہ کا مہمان بن کر رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ خوشیوں میں رہے گا. یہ کس کی برکت سے؟ یہ اس مبارک زندگی کی برکت سے. اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اس دین کو سیکھنا ہر مسلمان کا کام ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنا اس یقین کے ساتھ کہ یہ عزت کا ذریعہ ہے، یہ اطمینان کا ذریعہ ہے، یہ برکتوں کا ذریعہ ہے، یہ دشمنوں پر غلبہ کا ذریعہ ہے، یہ ہر حال میں چین اور سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے. اور اگر اس سے ہٹ کر میں نے کوئی کام کیا تو اس کی وجہ سے پریشانی آئے گی، اگرچہ پیسہ ہو. اس کی وجہ سے ذلتیں ہوں گی، اگرچہ ملک ہاتھ میں. اس کی وجہ سے مال محفوظ نہیں ہوگا، اگرچہ سب کچھ ہاتھ میں ہو. تو ایک مسلمان کے دل کے اندر یہ چیز ہو کہ یہ زندگی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. اس لیے اس زندگی کا سیکھنا مسلمان کا کام، اس کے مطابق زندگی گزارنا مسلمان کا کام، اور اس کو پوری دنیا میں زندہ کرنے کے لیے محنت کرنا، یہ بھی مسلمان کا کام، یہ بھی مسلمان کا کام. اب اس کا سیکھنا کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ تو اس کی بنیادیں ہیں، بنیاد میں کیا ہے کہ اس بات کی گواہی دینا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سیکھنا سب سے پہلے ہے. بندہ دین سیکھنا چاہتا ہے، اسلامی زندگی سیکھنا چاہتا ہے، تو اسلام میں سب سے پہلی بات شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہ سیکھ. اس کے ساتھ نماز ہے، اس کے ساتھ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اسلام کے ارکان ہیں، یہ اسلام کے ارکان ہیں. اس نے بنیادی طور پر کیا رکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک ہے اس کا بول، ایک ہے اس کا بول کہ اس کو پڑھنا، اور ایک یہ ہے کہ اس کا یقین دل کے اندر اتر جائے. دیکھو، جب دل کے اندر یہ کلمہ اترتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کلمے والا اخلاص موجود ہے. دیکھو، اخلاص کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور قول کا تعلق زبان کے ساتھ ہے. ایک حدیث پاک میں ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ پڑھا اخلاص کے ساتھ، کلمہ پڑھا اخلاص کے ساتھ، تو یہ جنت میں داخل ہوگا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی فضیلت اور اس کے منافع میں سے بڑا نفع بتا دیا کہ کلمہ پڑھے زبان سے اور دل کے اندر اخلاص ہو، دل کے اندر اخلاص ہو. اس پر ایک جنت کا وعدہ، جہنم سے بچنا، اور یہ مرنے کے بعد جنت کا وعدہ، اور یہ کامیابی ہے. اور مرنے سے پہلے سب نعمتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ اخلاص کی علامت کیا ہے؟ کہ اخلاص کی علامت کیا ہے؟ دیکھو،
بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نظر نہیں آتی لیکن اس کو پہچانا جاتا ہے علامتوں سے، اس کو کوئی دکھلا نہیں سکتا، وہ نظر سے نہ آنے والی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر بندہ کے اندر عقل ہے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے فلان کا اندر جو عقل ہے وہ دکھلا دو کہ وہ عقل مند ہے یا نہیں ہے، یا اپنے عقل کے بارے میں مجھے کوئی دلیل بتا دو، تو کوئی عقل دکھلا نہیں سکتا، لیکن عقل کی علامتیں ہیں۔ ایک بندہ بولتا ہے، ایک بندہ بات کرتا ہے، تو ایک عقل مند اور پاگل کی باتوں میں فرق ہوتا ہے، چلنے پھرنے میں فرق ہوتا ہے، لین دین میں فرق ہوتا ہے، اس کے چلنے سے، اس کے بولنے سے، اس کے معاملہ میں لگنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عقل مند ہے یا کبکل بیوقوف پاگل ہے۔ اس سے بعض وقت اگر کوئی پاگل آدمی کوئی بات کہتا ہے جو کہنے کی نہیں ہوتی، کبھی گالی دے دی، کبھی کوئی اور کام کیا، تو دوسرا ساتھ ساتھ کرتا ہے، کہتے ہیں ذرا یہ بیمار ہے، عقل مند نہیں ہے۔ تو عقل کو دکھلایا نہیں جا سکتا، عقل کو علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کے بدن کے اندر روح ہے، بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، نظر آتا ہے کہ آنکھ سے انسان دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے، لیکن جب انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، اب آنکھ موجود ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، کان موجود ہے لیکن سن نہیں سکتا، ہاتھ موجود ہے لیکن پکڑ نہیں سکتا، اور یہ سب چیزیں موجود ہیں لیکن اعضاء اپنا کام نہیں کر رہا ہے، حالانکہ ظاہر کے طور پر کوئی چیز کم نہیں ہوئی۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ روح نکل گئی، تو روح نظر نہیں آتی، لیکن ایک زندہ آدمی کی علامتیں ہیں کہ جب بندہ زندہ ہو اور اس کے اندر روح ہو، اس کو دفن نہیں کیا جاتا، اگرچہ کمزور ہے، اس کے پاس اس کے بدن محفوظ ہے، وہ مٹی نہیں بن سکتی، اس کے پاس جو جانور ہیں کھانے کے وہ نہیں آتے ہیں قریب۔ وجہ کیا ہے کہ اب تک یہ روح موجود ہے، جب تک روح ہے یہ زندہ ہے، لیکن روح نکلتے ہی اس کا نام بدل جاتا ہے، کہتے جنازہ ہے، مر گیا، تو اب یہ سب اعضاء موجود ہیں لیکن اب کام نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے روح نکل گئی، روح نکل گئی۔ کس طرح میرے محترم دوستو، جب یہ ایمان اندر آتا ہے اور یہ کلمے والا یقین اندر آ جاتا ہے تو اس کی علامتیں ہیں۔ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کی علامتیں یہ ہے کہ ہر کام، جو بھی کام کرے وہ اسلام کے مطابق کرے، وہ دین کے مطابق کرے۔ دین کا تعلق اسلام بندے کے ہر عمل کے ساتھ ہے۔ دین میں کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام اللہ نے منع کیے کہ دیکھو اس میں تمہارا نقصان ہے، اس میں تمہارا نقصان ہے، تو اس کو روکا گیا ہے، جس کو حرام کہا جاتا ہے۔ حرام کمانا، حرام کھانا، حرام پہننا، حرام معاملہ کرنا، حرام بولنا،
یعنی اسلام کا تعلق انسان کے بدن کے ہر عمل کے ساتھ ہے. دیکھو تمہارے کامیابی کا ذریعہ اور ناکامی کا ذریعہ وہ تمہارے اندر ہے، باہر نہیں ہے. جیسے دیکھنے کا ذریعہ اور نہ دیکھنے کا ذریعہ تمہارے اندر ہے، باہر نہیں ہے. اگر آنکھیں ہیں اور آنکھیں ٹھیک ہے تو بندہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر آنکھوں میں روشنی نہیں ہے اور اندھا ہے تو اب یہ کیا ہے، وہ اس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو، جتنی بھی دولت ہو، جتنا بھی بڑا ملک ہو، تو یہ نابینا ہے اور یہ آنکھ کے منافع حاصل نہیں کر سکتا. تو دیکھو تمہارے دیکھنے اور نہ دیکھنے کا تعلق، دیکھنے اور نہ دیکھنے کا تعلق تمہارے بدن سے باہر نہیں ہے کہ اگر تمہارے پاس زمینیں ہیں تو تم دیکھ سکو گے، اور اگر تمہارے پاس زمینیں نہیں ہے تو تم نہیں دیکھ سکو گے. نہیں، دیکھنے اور نہ دیکھنے کا تعلق باہر سے نہیں ہے بلکہ اندر سے ہے. سننے اور نہ سننے کا تعلق تمہارے بدن سے باہر نہیں ہے، تمہارے بدن سے باہر نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپیہ ہے تو یہ بات سن سکتا ہے، اور اگر یہ فقیر ہے تو یہ بات نہیں سن سکتا ہے کیونکہ فقیر ہے. تو تمہارے سننے اور نہ سننے کا تعلق بدن سے باہر نہیں ہے، وہ تمہارے اندر ہے. اگر کان ٹھیک ہے تو تم سن سکو گے ہر ایک کی بات اگرچہ تمہارے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو، اور اگر کان خراب ہے تو تم بات نہیں سن سکو گے اگرچہ تمہارے پاس باہر کی دولت ہے، پوری دنیا کا بھی تم بادشاہ بن جاؤ گے، لیکن تمہارا کیا ہوگا، تمہارا نام کیا ہوگا، تمہیں کیا کہا جائے گا، تمہیں کہا جائے گا کہ بہرا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق باہر کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اندر کے ساتھ ہے. تمہارے بولنے کا تعلق بدن سے باہر کے ساتھ نہیں ہے کہ تمہارے پاس زمینیں ہیں تو بول سکو گے، زمینیں نہیں ہے تو نہیں بول سکو گے. تم نے دنیاوی علوم حاصل کیے تو بول سکو گے، اور اگر تم ان پڑھ ہو تو نہیں بول سکو گے. میرے محترم دوستو، بولنے اور نہ بولنے کا تعلق تمہارے بدن کے اندر ہے، تمہارے بدن سے باہر نہیں ہے. تمہارے ہاتھ اور پیر، اس کے جو کام ہے اس کا تعلق بدن سے باہر نہیں ہے. بدن سے باہر جو چیزیں ہیں اس پر تو تم محنت کرو گے. دیکھو زمین ہے تو زمین کی وجہ سے دیکھنا اور نہ دیکھنا، سننا اور نہ سننا، بولنا اور نہ بولنا اس کا تعلق نہیں ہے. لیکن اگر تمہارے اندر آنکھیں ہیں، دیکھ سکتے ہو، تو اب یہ بینا آدمی زمین پر کام کر سکے گا، زمین پر محنت کر سکے گا. لیکن یہ اندھا آدمی، اس کو اگر زمین نہیں دی جائے تو یہ زمین پر محنت نہیں کر سکے گا. تو باہر کی چیزیں تو تمہاری محنت کا میدان ہے، باہر کی چیزیں تمہاری محنت کا میدان ہے. اس طرح میرے محترم دوستو، دین میں اس بات کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے کامیابی اور ناکامی کا تعلق تمہارے اندر ہے، تمہارے باہر نہیں ہے. اور یہ بہت غلط فہمی ہے اور یہ جہالت ہے کہ بندہ اپنے کامیابی اور ناکامی کا تعلق بدن سے باہر تلاش کرتا ہے، بدن سے باہر تلاش کرتا ہے کہ اگر ملک ہے تو کامیاب، اگر ملک نہیں ہے تو ناکام. تو ملک کس کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ سب کو تو ملک نہیں ملتا. اس کا مطلب ہے کہ جس کے ہاتھ میں ملک آ گیا تو وہ تو کامیاب ہو گیا، باقی کیا کریں گے؟ جس کے پاس مال ہے تو مال تو تمہارے بدن سے باہر ہے،
تمہارے بدن کے اندر کا حصہ نہیں ہے. اس لیے مال کو، ملک کو اور سونے اور چاندی کو اور دنیا کے کائنات کو اس کو کامیابی کا ذریعہ مت سمجھو. یہ کلمے میں سب سے پہلا درس ہے. ایک مسلمان کو اسلام پر زندگی، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں سب سے پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ تمہارے کامیابی اور ناکامی کا تعلق وہ کس کے؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ، یہ چیزیں نہیں تھی، یہ چیزیں چیزوں سے نہیں بنتی. اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے. چیزوں سے چیزیں جو بنتی ہے وہ اللہ کے چاہنے سے بنتی ہے. اس سے جو ہوگا، جو نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے ارادے اور اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے. اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. دیکھو، تمہیں پیسہ چاہیے، مثال کے طور پر تمہیں مال چاہیے، تمہیں عہدہ چاہیے، تمہیں دنیا کی نعمتیں چاہیے، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے، تو پہلے سب سے یہ عقیدہ رکھو، سب سے پہلے کہ اس کا دینے والا اللہ ہے. اس کا دینے والا، ملک دینے والا اللہ، مال دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، پیسہ دینے والا اللہ. ایک روشنی نظر آ رہی ہے. یہ جو موجودہ روشنی کافی ہے، اس کے علاوہ زیادہ روشنی کی ضرورت نہیں ہے. موبائلوں میں اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے. تو دیکھو، اسلام میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ اس کو سمجھے، اس کو سمجھے کہ جس ذات نے اس سب کائنات کو پیدا کیا اور کوئی چیز بھی نہیں تھی، تو اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اچھا، اس کو عزت دینے میں کسی کو پیسے کی حاجت نہیں ہے، ملک کی حاجت نہیں ہے، حفاظت کرنے میں اسلحہ کی حاجت نہیں ہے، کامیاب کرنے میں چیزوں کی حاجت نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھو کہ چیزوں کے بغیر کامیاب کرنے پر قادر ہے اور چیزوں کے ساتھ ذلیل کرنے پر قادر ہے. چیزوں کے بغیر اطمینان دینے پر قادر ہے اور چیزوں کے ہوتے ہوئے خوف مسلط کرنے پر قادر ہے کہ چیزیں بھی ہے، ملک بھی ہے. خوف کو ایسا مسلط کر دیا کہ بندہ کسی کام کا بھی نہیں رہتا. خوف مسلط کرنے پر قادر ہے، لیکن اس کا ذریعہ اس لیے کہتے مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دل کے اندر اتارو. یہ کلمے کا اخلاص ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے اس سے ہوگا تب جب اللہ چاہے گا. حفاظت کے اسباب سے حفاظت تب ملے گی جب اللہ چاہے گا، اور بھوک کے سبب سے بھوک تب ختم ہوگا جب اللہ چاہے گا، اور عزت کے اسباب سے عزت تب ملے گی جب اللہ چاہے گا. کامیابی والے اسباب سے ظاہری طور پر کامیابی تب ملے گی جب اللہ چاہے گا. اور اگر اللہ نے چاہ لیا تو اللہ عزت دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، کامیاب کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اس لیے اس یقین کو دل کے اندر اتارو تو تمہارے کامیابی اور میرے کامیابی کا تعلق بدن سے باہر نہیں ہے، بلکہ بدن کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور بدن میں جو سب سے اہم جگہ ہے وہ دل ہے، جو اخلاص کی جگہ ہے، جو اخلاص کی جگہ. تو کیا بتایا کہ جو کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو پوچھا گیا کہ اخلاص کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اخلاص کی علامت یہ کہ حرام کام سے رک جائے. ہوتا کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، محمد الرسول اللہ. تو اس سے اس بات کا یقین ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی طرف سے رسول ہے تو کیا لے کر آئے ہیں؟ رسول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھیجا ہوا کہ اللہ کا رسول ہے. کن کی طرف؟ بندوں کی طرف. نبی ہے. کس سے بھیجا ہے؟ اللہ نے.
किन की तरफ ले जाए? अपने बंदों की तरफ ले जाए। तो एक पैगाम लेकर आया है। क्या लेकर आया है? बंदों के लिए अल्लाह की तरफ से जिंदगी गुजारने का तरीका लेकर आए हैं कि देखो तुम मेरे बंदे हो तो तुमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो जिंदगी गुजारने का एक तरीका वो है, मिसाल के तौर पर खाने का, पीने का, लिबास का, शक्ल का, शादी, गमी, कमाना, खर्च करना, दोस्ती, ताल्लुक, मोहब्बत, लड़ना, इस तरह ये रिश्ता, ये जितने भी इंसान के जिंदगी के साथ ये चीजें लगी हुई है। एक तरीका वो है जो इंसानों ने बनाया है, इंसानों ने अपने इल्म के मुताबिक और अपने ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारने का तरीका हो। और एक तरीका वो है जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया है। तो पैगंबर रसूल है तो जिंदगी गुजारने का तरीका लेकर आया है कि तुमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। अच्छा, जो तरीका पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं तो बंदे के अंदर ये यकीन हो दिल के अंदर कि ये इज्जत का जरिया है बगैर पैसों के। अब उस तरीके को छोड़कर बंदा जलील होगा बावजूद पैसों के। अगर उस तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो अल्लाह साथ हो जाएगा और अल्लाह इसको कामयाब कर देगा अगर इसके पास चीजें न हो। लेकिन पैगंबर के तरीकों को छोड़कर जिंदगी गुजारना ये नाकामी का जरिया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में दोनों जहानों की कामयाबी का अकीदा दिल के अंदर रखना कि ये कामयाबी का और इज्जत का वाहिद जरिया है। अगर तो तुम्हारे पास पैसा ना हो और पैगंबर के तरीके को छोड़कर तुम कामयाब नहीं हो सकते हो अगर तो तुम्हारे पास सब कुछ हो। हम और आप देखें, ये बुनियादी बात है दीन सीखने में कि इस कलमे को सीखो और इस कलमे के इखलास को सीखो। जब इंसान के दिल के अंदर ये बात उतरती है तो इस इंसान के लिए जिंदगी गुजारना वो आसान हो जाता है। दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। क्यों? इसको दिल के रोशनी से नजर आता है कि ये तरीका कामयाबी का जरिया है। जब दिल के अंदर नूर हो और दिल के अंदर रोशनी हो तो ये बंदा हलाल से हलाल के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, हराम से अपने आप को क्या करता है? बचाता है। मिसाल के तौर पर एक बंदे के पास आप पैसा लेकर आ जाओ, दिरहम है, दीनार है, डॉलर है, सोना है, ये लेकर आ जाओ। अब उसको जरूरत है मकान बनाने की, उसको जरूरत है कपड़ा खरीदने की, उसको जरूरत है सवारी की, उसको जरूरत है शादियों में खर्च की। अब कोई आदमी पैसा लेकर आया उसके पास, डॉलर लेकर आया उसके पास, और वो क्या कहता है उसको कि देखो ये डॉलर और ये दिरहम और ये दीनार और ये पैसा ये जरिया है किसका? ये जरिया है कपड़ों का, कि इसके जरिए से तुम कपड़ा खरीद सकते हो, इसके जरिए से तुम मकान बना सकते हो, इसके जरिए से तुम गाड़ी खरीद सकते हो। ये सबका जेल है या नहीं है? अच्छा, वो चीजें इसके जरिए से हासिल कर सकता है क्या? इस सोने के अंदर गाड़ी है, इस सोने के अंदर ईंट है, इस सोने के अंदर से सवारी निकलेगी, इस दिरहम के अंदर से सवारी निकलेगी। नहीं, सब इस बात को मानते हैं कि सवारियां ये बाजार में
बूट है, जिस किस्म की भी तुम खरीदना चाहते हो गाड़ियां, कपड़े, हर किस्म के कपड़े बाजार में मौजूद है। मकान बनाने के लिए शरिया की जरूरत है, मकान बनाने के लिए ईंट की जरूरत है, सीमेंट की जरूरत है, तो कहां पर मौजूद है? बाजार में। लेकिन ये पैसा, ये जरिया है किसका? सवारी खरीदने का, कि पैसा लेकर जाओ और दुकान से सवारी लेकर आओ, पैसा दिखा दो और तुम्हें कपड़ा मिल जाएगा, पैसा दिखा दो तो तुम उस दुकान से अपनी जरूरत की चीज खरीद सकते हो। अच्छा, अगर दूसरी तरफ पैसा नहीं है और इसके पास इल्म भी है, अपनी जरूरतों का, कि मुझे रहने के लिए मकान चाहिए, मुझे अपनी जरूरत पूरे करने के लिए सवारी चाहिए, ये इसको एहसास भी है और इसको पता भी है कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा। लेकिन इसके अंदर की बात यह है कि अगर पैसा नहीं है तो मैं नहीं ले सकता। और सिर्फ इतना नहीं कि पैसा नहीं, जितना पैसा चाहिए उतना जरूरी है, उतना जरूरी है। सिर्फ 1000 2000 है, उससे सवारी नहीं मिल सकती, उससे सब्जी मिल सकती है, उससे गोश्त मिल सकता है, लेकिन उससे बदन की, इंसान की सवारी की जरूरत पूरी हो जाए, मकान की जरूरत पूरी हो जाए, तो उसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए। क्या इन बातों के समझाने की जरूरत है? अच्छा, फिर किसी को ये कहो कि देखो ये सांप है, इससे अपने आप को बचाओ, ये आग लगी हुई है, अपने आप को बचाओ, नहीं, इसको नजर आता है कि सांप के अंदर जाए मेरे हलाकत का सबब है, इससे अपने आप को बचाना आसान है या नहीं है? तो सांप से, आग से, भूख से, प्यास से अपने आप को बचाना ये इंसानों के लिए आसान है, क्योंकि नजर आता है कि इसके अंदर ये नुकसान है। मेरे मुहतरम दोस्तों, दीन सीखने में और कलमा सीखना के बंदे को नजर आ जाए कि तुम जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, इसके अंदर तुम्हारे सब जरूरतें इसके अंदर छुपी हुई है। तुम्हारा अमल बढ़िया से बढ़िया है, पैगंबर के तरीके में हुक्म पूरा करने में इत्मीनान है, हुक्म पूरा करने में खुशियां है, हुक्म पूरा करने में नेमतें हैं। इस हुक्म के पूरा करने में तुझे पैसा भी मिलेगा, तुझे चीजें भी मिलेंगी, तुम्हारी जरूरतें भी पूरी होंगी, और दुनिया की जो चीजें हैं ज्यादा से ज्यादा मौत तक तुम्हारे साथ जा सकती है। मरने के बाद तुम जरूरतमंद होगे, तुम्हारे पास कोई चीज नहीं होगी। और ये यकीन और ये ईमान और ये नेक अमल ऐसा है कि ये तो मरने के बाद भी तुझे हमेशा हमेशा के लिए जन्नत की नेमतों से नवाजेगा, बशर्ते कि तुम्हारे अंदर क्या हो, ये जिंदगी हो। अगर इंसान को जो मरने के बाद नेमतें हैं वो सब कुछ दुनिया में नेक अमल के अंदर नजर आ जाए, और मरने के बाद जो मुसीबतें और परेशानियां गुनाह और कुफर और शिर्क में है वो सब कुछ इधर नजर आ जाए, तो पता चलेगा कि हाँ, इसके दिल के अंदर रोशनी मौजूद है। वरना मरने के बाद तो काफिर को भी नजर आ जाता है, और वो कहता है कि हाँ, जो लोग कहा करते थे वो बिल्कुल हक है और सच है, मुझे वापस भेज दो दुनिया में, ताकि मैं सही जिंदगी गुजारने की मेहनत करूं और यहाँ मैं कामयाब आ जाऊं। देखो, ईमान वो रोशनी है, कलमा वो रोशनी है, जिसकी जगह आंखें नहीं है, उसकी जगह दिल है। उसकी जगह क्या है? दिल है। और इस कुरान पाक वो सूरज की तरह वो नूर है जो बताते हैं नेक अमाल में कामयाबी है बगैर पैसों के, और बुरे अमल में नाकामी है बावजूद पैसों के। इसलिए अगर खराब अमल की वजह से मुसीबत आएगी तो पैसा तुम्हें नहीं बचा सकता। अमल की खराबी की वजह से परेशानी आएगी तो मुल्क तुम्हें नहीं बचा सकता। गुनाहों की वजह से कोई अजाब आएगा
तो तुम्हारे साथ देने वाले तुम्हें नहीं बचा सकते, न तुम अपने आप को बचा सकते हो और न कोई दूसरा तुम्हें बचा सकता है। कारून न खुद अपने आप को बचा सका, न और कोई उसको बचा सका, फिर और न खुद अपने आप को बचा सका, न कोई दूसरा उसको बचा सका। मेरे मुहतरम दोस्तों, ये हक़ाइक़ है, इसका सीखना काम है, इसका सीखना। और इसके सीखने का तरीका क्या है? तरीका ये है, इसके लिए भी पावर की जरूरत नहीं है, बल्कि पैसे होगा तो तुम ये सीख सकोगे, माल होगा तो सीख सकोगे। नहीं, इसके लिए तो क्या चाहिए? इसके लिए तो बोलना चाहिए कि एक एक के पास जाकर ये कहो, ए लोगों, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। जिसको अल्लाह कामयाब करना चाहे वो कामयाब होगा, और जिसको अल्लाह नाकाम करना चाहे उसको नाकामी से कोई नहीं बचा सकता। और कामयाबी और नाकामी का जरिया वो अल्लाह के अहकामात है और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। इसी रास्ते से देने वाले भी कामयाब हो चुके हैं, आज भी जो इस रास्ते पर जिंदगी गुजार रहे हैं वो भी कामयाब होंगे। और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए यही ज़ाब्ता है। और अगर तुम इस रास्ते को छोड़ोगे तुम नाकाम हो जाओगे। अगर आज तुम अपने आप को कामयाब समझ रहे हो, लेकिन ये कामयाबी नहीं है बल्कि नाकामी है। फिरऔन ने भी अपने आप को मौत तक अपने आप को कामयाब समझता रहा, कारून अपने आप को कामयाब समझता रहा, कौम अपने आप को कामयाब समझती रही, कौम सारे अपने आप को कामयाब समझती रही। लेकिन जब गलत जिंदगी पर अल्लाह की तरफ से पकड़ आ गया तो फिर न खुद अपने आप को बचा सके, न और कोई उनके बचाने वाला था। अब वो खुद ही कह रहे थे कि आज हम नाकाम होकर जा रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मामूली बात नहीं है जिसके लिए जमा किया जाता है कि देखो, इस बात का कहना तुम्हारा काम है, इस बात का सुनना तुम्हारा काम है, इस बात का सोचना तुम्हारा काम है, इस बात को दिल के अंदर उतारना तुम्हारा काम है। और इस बात को पैगंबरों की तरह बस्ती बस्ती, शेर शेर, इलाका इलाका, मुल्क मुल्क लोगों के पास लेकर जाना ये तुम्हारा काम है और ये बहुत बड़ा काम है। अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारे अंदर ईमान उतरेगा, तुम्हारा अल्लाह के साथ ताल्लुक बढ़ेगा, तुम अल्लाह के मुकर्रम बंदा बनते चले जाओगे और तुम्हें अल्लाह पाक लोगों के हिदायत का जरिया बनाएगा। तुम्हारे से अल्लाह अपने दीन का काम लेगा, बशर्ते कि तुम इसको अपना काम बना दो। इससे मेरे मोहतरम दोस्तों, तबलीग में दावत के जरिए से इस यकीन को अंदर उतारना होता है। देखो, दिल के अंदर किसी रास्ते से तुम उतार नहीं सकते हो। आज जो दुनिया का यकीन है, वजह क्या है? बोलते बोलते दुनिया अंदर उतर गई, सुनते सुनते दुनिया की मोहब्बत दिल के अंदर बढ़ रही है, सोचते सोचते दुनिया अंदर उतर रही है। और इसी दुनिया के लिए रोजाना मारे मारे फिरने से दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की अजमत दिल के अंदर उतर रही है। यहाँ तक कि हर एक के जुबान पर है पैसा होगा तो काम बनेगा, किसी के जुबान पर ये नहीं है उमूमी तौर पर पैगंबर का तरीका होगा तो काम बनेगा। अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं होगा और पैसा भी है, मुल्क भी है, माल भी है, तुम्हारा काम कभी भी नहीं बन सकता है। और पैगंबर के तरीके के साथ तुम कभी भी नाकाम नहीं हो सकते हो, कभी भी नाकाम नहीं हो सकते हो। इससे मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बात अर्ज की जाती है कि इस बात को अपने दिल के अंदर उतारने की नीयत से और लोगों को इस मुबारक मेहनत की तरफ मुतवज्जे करने की नीयत से लोगों के पास चलकर जाना, अपनी जान और अपना माल लेकर और लोगों को इसकी तरफ बुलाना, ये बहुत बड़ा सबब है। देखो, जितने वाक़यात हम और आप सुनते हैं कि अल्लाह ने पैगंबरों की मददें की, अल्लाह ने नेक लोगों की मददें की है, दुश्मन के मुकाबले में अल्लाह ने कम से कम जवाब दी, लेकिन अल्लाह ने उस कम तादाद वालों को ज्यादा तादाद वालों पर गालिब किया। कम में फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, ज़ईफों को कवियों पर गालिब कर दिया। ये वाक़यात हम और आप सुनते रहते हैं,
اس طرح انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی اللہ نے مدد کی، ہواؤں کے ذریعے سے، دریاؤں کے ذریعے سے، سمندروں کے ذریعے سے، اور جانوروں اور انعام اور جانوروں کے ذریعے سے، اور اللہ نے ان کے لیے آگ کو تابع کیا، مسخر بنایا، اور اللہ نے فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، اور اللہ نے ہواؤں کو ان کے لیے تابع کیا۔ یہ ان کے اپنی ذاتی دینداری کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے، تو اللہ نے ان کی مدد کی۔ آج بھی اس دعوت کے ساتھ اللہ کی وہ مددیں جو مددیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور جو مددیں پچھلے گزشتہ زمانوں میں نبیوں کے ساتھ تھی، آج بھی وہ مددیں اس امت کے ساتھ ہے، کیونکہ اسی امت کے ساتھ اللہ نے انبیاء جیسی مددیں کی حضرات صحابہ کرام کے ساتھ۔ آج ہم اس دعوت کو اور اس اللہ کی طرف بلانے کو، جس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، اگر اس سے بڑا کام ہوتا اللہ پیغمبروں کو اسی کے لیے بھیجتے، جس سے بڑا، آج ہم کیا کہتے ہیں، اس سے نکلیں گے، اس کو سیکھیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا خراب ہو جائے گی۔ ہماری دنیا، حالانکہ دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن اگر دنیا بھی بنانا چاہتے ہو، دنیا بھی بنانا چاہتے ہو تو کیا بتایا، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے وہ نظام تمہیں دیا ہے کہ اگر اس کے مطابق زندگی گزارو گے تمہاری دنیا بھی بنے گی، تمہاری آخرت بھی بنے گی، تمہاری دنیا بھی بنے گی اور تمہاری آخرت بھی بنے گی۔ یہ بات نہیں ہے کہ دین اور دین کی دعوت صرف آخرت کی زندگی کے بننے کا ذریعہ نہیں، دین اور دین کی دعوت یہ دنیا میں بھی چین اور سکون اور اطمینان اور کامیابی اور ذریعہ، اور مرنے کے بعد بھی کیا ہے، ہمیں آج ہم اس کو ذریعہ نہیں سمجھتے، بلکہ ظاہری طور پر جو کما رہے ہیں، دکان میں بیٹھ کر صبح سے لے کر شام تک، کارخانوں میں صبح سے لے کر شام تک، زمینوں میں صبح سے لے کر شام تک، اس کو ہم آمد سمجھتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں نکلنا اور اللہ کے دین کے سیکھنے کے لیے نکلنا اس کو ہم خرچ سمجھتے ہیں کہ ادھر آمد ہے، ادھر کیا ہے۔ اس راستے سے دیکھو، جیسے پیسہ کے ذریعے سے تم زمین ہم دکانوں سے لیتے ہیں کہ دکانوں کے اندر ہے تو وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے خزانے میں لیں گے؟ اللہ کے خزانوں سے عزت لینا، اللہ کے خزانوں سے اطمینان لینا، اس کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ اس کے لیے ذریعہ ہے کہ اپنے عمل کو بڑھیا سے بڑھیا بناؤ، اور عمل بڑھیا سے بڑھیا تب بنے گا کہ جب عمل پر یقین ہو، جب عمل پر کیا ہو؟ یقین ہو کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور میرا کام ہے اس کو کیا کرنا پورا، اور اس میں ظاہر بندہ دنیا میں مشغول نہیں ہے۔ جیسے بندہ دین کے لیے مارے مارے پھرتا ہے تو اس کو دنیا کمانا تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ مارے مارے کر رہا ہے، یہ ذریعہ ہے دنیا والآخرت میں کامیابی کا اور لوگوں میں ہدایت اور دین کے زندہ ہونے کا، یہ یقینی سبب ہے اور یہ یقینی ذریعہ ہے۔ اسی کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پورا دین تمہارے زندگی میں آ جائے اور دین کے ذریعے سے تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا بتایا کہ اسی ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے توجہ اور دھیان کے ساتھ 5 وقت تم اپنے کاروبار اور اپنے گھر اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں وقت پر آؤ اور باوضو ہو، سب چیزوں کا دھیان چھوڑ دو اور یہ یقین کر لو کہ اللہ کا گھر ہمارے سے لینے کے لیے نہیں ہے۔ جب اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اور اللہ کا گھر ہمارے سے لینے کے لیے، اللہ کا گھر دینے کے لیے ہے۔ اب دیکھو، ظاہراً میں بندہ جب دکان چھوڑ کر جاتا ہے تو دکان میں نفع نظر آ رہا ہے، اور مسجد میں
کچھ نفع تو نظر نہیں آتا، مسجد تو دنیا کی چیزوں سے خالی ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں نفع نظر نہیں آ رہا ہے، رکوع میں نفع نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ ایمان بالغیب ہے کہ بندے کو یہ یقین ہو کہ جب میں اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی غرض سے اللہ کا گھر جاؤں گا اور اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ اوروں کے سامنے کھڑا ہونے سے مجھے بچا دے گا، اللہ کے سامنے رکوع کروں گا دوسروں کے سامنے جھکنے سے اور دوسروں کے سامنے سجدہ کرنے سے اللہ مجھے بچا دے گا، اللہ کی تعریف کروں گا کہ پالنے والا اللہ ہے، اللہ مجھے مخلوق کے تعریف سے بچا دے گا کہ دیکھو تیرے وجہ سے تو ہوتا ہے، تو نہیں کرو گے تو میرا کام بنے گا، تو یوں کرو گے تو یوں، فاسق اور فاجر اور بے دین لوگوں کی خوشامدیں کرنے سے اور ان کے پاؤں میں پڑنے سے بندہ بچتا ہے کہ جب یہ اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اور جب یہ اللہ کے سامنے رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا اور اللہ کے کتاب پڑھے گا اور اللہ کے احکامات کے مطابق یہ اپنے بدن کو استعمال کرے گا، اب جو مانگے مانگو، جو مانگے تو جس چیز کی ضرورت ہے، پیسہ ہے یہاں آ کر مانگو، ملک ہے یہاں آ کر مانگو، دشمن نے تجھے پریشان کر دیا یہاں آ کر مانگو، قرضہ ہے اللہ کے گھر میں آ کر مانگو، بیماری ہے یہاں پر آ کر مانگو، یا یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے یہاں سے سب کو ملتا ہے، یہاں سے کوئی بھی محروم نہیں ہوتا، یہاں آنے کے بعد پھر اگر آپ دنیا کی چیزوں میں لگتے ہو ضرور لگ جاؤ، لیکن اس میں کس کا خیال رکھو؟ اس میں احکامات کا خیال رکھو، یہاں آنے کے ساتھ ساتھ کماتے ہو ضرور کماؤ، لیکن کماؤ کیسے؟ حلال اور حرام کا تمیز کرو، جائز اور ناجائز کو دیکھو، اگر کسی کو حرام سے کروڑوں مل رہا ہے اور حلال سے ہزاروں مل رہا ہے تو اتنا ہی ایمان بندہ سیکھے کہ وہ کروڑوں کو کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے اور وہ سینکڑوں ہزاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے، اس یقین کے ساتھ کہ کروڑوں کے اندر نہ عزت ہے، نہ راحت ہے، نہ اطمینان ہے، نہ مسئلے کا حل ہے، نہ کوئی مشکل کا حل ہے، اور اسی کے اندر سبب ظاہری کے اعتبار سے اسی کے اندر خیر بھی ہے، اسی کے اندر برکتیں بھی ہے، اور اسی کے اندر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اس لیے اتنا ایمان بندہ سیکھے کہ حرام سے بچے، حلال کمائے اور ایسا کمائے کہ اس میں نمازیں ضائع نہ ہو، اور نمازیں اور دین سیکھنے کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑنا اس کے لیے کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے، اور طریقہ پیغمبر کا ہے، جیسے نماز میں لگنے کا طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اس طرح کمانا بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہے۔ تو کمانا بھی دین بناؤ، دین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف تلاوت اور ذکر ہے یا صرف نماز ہے، دین کا تعلق انسان کے پورے زندگی کے ساتھ ہے، لیکن پوری زندگی دین تب بنے گی جب تم دعوت کے ذریعے سے ایمان سیکھو، جب علم کے ذریعے سے طریقہ سیکھو، جب قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق سیکھو، اور جب تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے کی برکت سے عمل کے مقابلے میں پوری دنیا سے ہونے کا انکار کرنا سیکھ لو، اور عمل کے ذریعے سے پوری دنیا کے مقابلے میں زندگی بننے والا یقین سیکھو، زندگی بننے والا یقین سیکھو۔ میرے محترم دوستو، یہ بہت اونچے اونچے اعمال ہے، دعوت والا عمل، تعلیم والا عمل، ذکر والا عمل، عبادت والا عمل، اس سے آپ کا ہر عمل کیا بنتا چلے جائے گا؟ دین بنتا چلے جائے گا۔ اور جو بندہ عبادت کے ذریعے سے اللہ سے ملنا سیکھ لے، اب یہ بندہ مسلمان جب یہ کمائے خرچ کر رہا ہے تو خرچ کرنے میں دین کو دیکھے۔ سب سے پہلا حق مسلمان پر وہ کیا ہے؟ دین کا ہے۔ دین کا سب سے پہلا حق ہے کہ اپنی جان اور اپنے مال کو دین کے پہلانے میں خرچ کرو، جان وہاں لگاؤ جہاں لگانے سے دین زندہ ہوتا ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے، مال وہاں لگاؤ جہاں لگانے سے اللہ کا دین زندہ ہوتا ہے، کیونکہ تم مسلمان ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، پھر زندگی کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور کفر کے کلمے کو پست کرنا، اس کے لیے جان اور مال لگا دینا، یہ تمہارا کام ہے۔ اس لیے تمہارے جان کا سب سے پہلا مصرف
اور تمہارے مال کا سب سے پہلا مصرف کیا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین زندہ ہو. اور دوسری بات کیا ہے کہ اس کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے جان لگاؤ. دیکھو مسجد جاؤ گے، کوئی بھی مسئلہ ہو عالم کے پاس جاؤ گے، تمہیں اس حال کا اور اس مسئلے کا علم ملے گا. جاؤ گے نہیں تو کیا علم ملے گا اور کیا دین کا پتہ چلے گا؟ اس سے اپنے بدن کو اس کے مطابق استعمال کرو. علم کے لیے جانا، دعوت کے لیے لوگوں کے پاس چل کر جانا، اس پر کیا ملے گا؟ اس تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے کے لیے اللہ کے گھر جا کر اس کے جو وعدے ہیں اس کو سننا، یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. اس میں جان بھی لگے، اس میں وقت بھی لگے، اس میں مال بھی لگے، اور اس کے ساتھ ہے کاروبار. اس کے ساتھ کیا ہے؟ تاکہ کاروبار دین کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، احکامات کے مطابق ہو. چھوٹی دکان ہے لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں تو اس چھوٹی دکان کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ جائے گا. جیسے اللہ کے گھر میں دعوت ہے، اللہ کے گھر میں تعلیم ہے، اللہ کے گھر میں ذکر ہے، اللہ کے گھر میں مسلمانوں کی خدمت ہے، اس کی چھوٹی دکان میں یہ یقین جو دعوت کے ذریعے سے اس یقین کے ساتھ اس چھوٹی دکان میں یہ کما رہا ہے. پیغمبر کے طریقے دکان تو چھوٹی ہے لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معمولی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اس معمولی سبب میں اگر پیغمبر کا طریقہ آ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا، یہ چھوٹی دکان تمہارے دنیا اور آخرت میں زندگی بننے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور اگر بڑھیا سے بڑھیا مکان ہے اور بڑا سے بڑا کارخانہ ہے اور بڑے سے بڑا ملک ہے لیکن اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دفن ہو رہے ہیں اور وہ زبر ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ تم کسی وقت بھی راحت اور اطمینان کو اور چین اور سکون کو کسی وقت میں بھی نہیں پا سکتے ہو. اس لیے کہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ سے لینا سیکھو، عبادت کے ذریعے سے اللہ سے لینا سیکھنا یہ مسلمانوں کا کام ہے، تاکہ غیروں کے سامنے اپنے ہاتھ نہ بڑھائے، غیروں سے نہ مانگے، غیروں کے سامنے نہ جھکے، غیروں کے سامنے اپنے مسائل نہ رکھے، بلکہ صرف اکیلے اللہ کے سامنے اپنا مسائل رکھے اور اللہ سے مانگنے والا بن جائے. اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ اس کے اندر اخلاق آئیں گے. تو اخلاق کیا؟ کہ میرا کام یہ ہے کہ میں اوروں پر خرچ کروں، اوروں پر خرچ کروں، جان سے اس کی مدد کروں، مال سے اس کی مدد کروں. لیکن اخلاق تب ہے کہ جب بے غرض ہو کر کروں. اس لیے بے مکان والے کو مکان دینا، جس کے پاس کپڑا نہیں ہے اس کو کپڑا پہنچا دینا، جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس کھانا پہنچا دینا، جس کے پاس چیزیں نہیں ہے اس کے پاس پہنچا دینا. اپنے کمائیوں کو کم کرنا، اپنی جان پر کم سے کم لگے، اپنی جان پر کم سے کم لگے، اپنے کپڑوں پر کم سے کم لگے، اپنے مکانوں پر کم سے کم لگے، اپنی بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں پر کم سے کم لگے، اور اپنے ظاہری جو چیزیں اس پر کم سے کم لگے، اور جو بچے وہ اللہ کے مخلوق پر لگے. جو بندہ اپنے پیسے کو اور اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے، مشہوری کے لیے نہیں اور لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ بنانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے جو جان لگاتا ہے اور جو مال لگاتا ہے بے غرض ہو کر لگاتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت دے دیتا ہے، اللہ اس کی جان میں برکتیں دے دیتا ہے. تو پھر اس کے ذریعے سے اللہ بندوں کی حاجتیں اور بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. یہ لینے والے نہیں ہوتے بلکہ دینے والے ہوتے ہیں. مسلمان کو دینا سکھلایا گیا، مسلمان کو لینا نہیں سکھایا گیا. میرے محترم دوستو، جب اللہ سے تعلق ہوگا تو پھر حقدار کو حق پہنچے گا. حقدار کو کیوں؟ حقدار کے حق کو اپنے پاس رکھنا اور اس کو اس کا حق نہ پہنچانا، اس کے اندر اس کو ذلت اور رسوائی نظر آئے گی، اس کے اندر سانپ اور بچھو نظر آئیں گے، پریشانیاں نظر آئے گی. اس لیے کسی کے حق کو دبانا
اور کسی کے حق کو اپنے پاس رکھنا یہ تو بہت مشکل کام ہے، بلکہ خود اپنے مال میں سے اس پر خرچ کرنا، اپنی جان اس کے کام میں لگا دینا، یہ اللہ آسان کر دیتا ہے۔ جس مجمع کے اندر دینے کا جذبہ ہوتا ہے، لینے کا نہیں ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کی زندگیاں بناتا ہے۔ اور جن کے ذریعے سے، جن کے اندر جذبہ کیا ہو، لینا 1000 ہے تو یہ کم ہے، مجھے لاکھوں چاہیے، لاکھوں والا کہتے کروڑوں چاہیے، کیوں؟ اس وجہ سے میرا مکان بڑھیا سے بڑھیا ہو، میرے کپڑے بڑھیا سے بڑھیا ہو، میری سواری بڑھیا سے بڑھیا ہو، اس طرح میرے شادیوں میں خرچے بڑھیا سے بڑھیا ہو، باقی لوگوں کا جو بھی گزرے، جس حال میں گزرے، وہ حقدار کو حق کیا پہنچائے گا، بلکہ جو اوروں کا حق اس کے پاس ہے اپنا کیا خرچ کرے گا، جو اوروں کا حق ہے، اوروں کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے اس کو بھی اپنے پاس ہی رکھے گا، اپنے اوپر ہی خرچ کرے گا، دوسروں تک پہنچانا اس کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ اس کا ذہن پیسے کا ہے۔ کیا کا ہے؟ میرے محترم دوستو، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، دیکھو موٹر وے ہے تو موٹر وے کا راستہ ہے نا، کس کے لیے؟ ریل گاڑی کے لیے، موٹر کے لیے، کہ اگر ایک بندہ کسی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے موٹر کے ذریعے سے تو اس کے لیے راستہ یہ ہے، ہاں بشرطے کہ چلانا سیکھ لے، چلانا سیکھ لے تو وہ اسی راستے سے پہنچے گا۔ اور ریل گاڑی کے ذریعے سے پہنچنے کے لیے کون سا راستہ ہے؟ پٹڑی ہے، ریل کی پٹڑی، جو وجہ اسی کے لیے ہے، تو جو کوئی بھی پہنچنا چاہتا ہے تو وہ اسی راستے سے پہنچ سکتا ہے، یہ واضح بات ہے۔ ہوائی جہاز ہے، اس کے لیے اپنا راستہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آج کا زمانہ ترقی کا ہے، اس لیے میں موٹر وے پر چلاتا ہوں اور موٹر کو ریل کے پٹڑی پر چلانا چاہتا ہوں، تو کیا کبھی چلا سکے گا؟ جو راستہ کسی منزل تک پہنچنے کے لیے اس زمانے کے سمجھدار لوگوں نے نہیں بنایا ہے، تو تم اس راستے کے ذریعے سے کیسے پہنچ سکتے ہو؟ نہیں پہنچ سکتے۔ اس طرح میرے محترم دوستو، جس معاشرے میں زندگی بنانے کا ذہن پیسے کا ہو، زمینوں کا ہو، جائیدادوں کا ہو، عہدوں کا ہو، اور اس کا ذہن یہ ہو کہ ٹھیک ہے کام تو اللہ بناتا ہے لیکن پیسوں سے کام بنتا ہے، زمینوں سے کام بنتا ہے، ڈگریوں سے کام بنتا ہے، اس پیسے والے ذہن کو عمل کے پٹڑی پر چلانا آسان نہیں ہے۔ جس کو نماز پڑھنے آ جاؤ، وہ کیا کہ میرا کام ہے، میرا کیا ہے؟ اس کو کہو دین سیکھو، وہ کہتے میرا کام ہے، وہ کہتے دین پہ جاؤ، عمل ہے، کہتے میرا کام ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ اس کا ذہن وہ کیا ہے؟ وہ پیسے کا ہے، ملک کا ہے، مال کا ہے، عمل کا ذہن ہی نہیں ہے، عمل کو یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں سمجھتا۔ تو پیسے والے کو عمل کے پٹڑی پر چلانا، یہ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں آج کل دن مشکل ہے۔ آج کل دن کیا ہے؟ مشکل ہے۔ تو دن کیوں مشکل؟ حالانکہ دن کو اللہ نے آسان بنا دیا۔ دین اس وجہ سے مشکل ہے کہ جب عمل کا ذہن نہیں بنا تو پیسوں والے ذہن کو عمل کے پٹری پر چلانا کیا ہے؟ آسان نہیں، اور اگر چلے گا بھی تو چل نہیں سکے گا، اس کو کامیابی نظر نہیں آئے گی، اس کو کامیابی تو ایک دن پڑے گا، دوسرے دن چھوڑ دے گا، ایک دن کا کام کرے گا پھر چھوڑ دے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ راستہ ہے یقینی، اس راستے پر چلنا بھی ہمارا کام ہے، اور دوسروں کو اس راستے کی طرف بلانا یہ ہمارا کام ہے۔ جیسے نبیوں کا کام کیا تھا اس راستے پر خود چلنا، اور نبیوں کا کام کیا تھا اوروں کو اس راستے کی طرف بلانا، یہ پیغمبروں کا کام تھا۔ میرے محترم دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے کامیابی کا واحد ذریعہ یہ راستہ ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے۔ لیکن آج مسلمان خود اس راستے پر محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس راستے سے ان کو کامیابی نظر ہی نہیں آتی، اس لیے مصیبت اور پریشانیوں میں ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اپنے اپنے ماحولوں میں سے نکالو۔ کس کو نکالو؟ اس لیے کہ جن مشغلوں میں ہم ہیں، ہم دیکھیں 3 جگہوں میں عام طور پر وقت گزرتا ہے، گھر میں،
कारोबार की जगह, और कोई मस्जिद का आदी हो तो मस्जिद में आ जाता है, वरना घर से और कारोबार से जो वक्त फारिग होता है, पूछा जाए कहाँ पर है तो मैं घर में है, न कारोबार की जगह पर है, न मस्जिद में है। कहते कहाँ है? चौराहे में बैठा हुआ है, बातचीत कर रहा है, अड्डे में बैठा हुआ है, वहां चाय पी रहा है, रास्ते में बैठा हुआ है, वहां गपशप लगाता है। तो अब आप देखें कि जिन घरों में हमारा जिंदगी गुजर रही है, आया उन घरों में आया दिन की बातें हैं, दीनी आमाल है। बाप भी बेटे को क्या नसीहत करता है? बेटा पैसा चाहिए, मैं नहीं कहता कि नहीं चाहिए, लेकिन दीन के साथ पैसा है तो बरकत है, और दीन के बगैर पैसा है तो कोई दुनिया में काम ना आखिरत में काम। तो क्या लगता है? तो घर में भी यही ना, इससे घर के मुताबिक अहकामात पूरे नहीं हो रहे, कारोबार में भी दीन के मुताबिक अहकामात पूरे नहीं हो रहे, इदारों में भी दीन के मुताबिक अहकामात पूरे नहीं हो रहे। इससे हर जगह परेशानियां है। उससे निकलने का रास्ता क्या है कि पहले अपने मजबूरियत से निकालो, कारोबार से। किस बात के लिए? ताकि अल्लाह के रास्ते में निकलकर मैं दीनी माहौल में रहूंगा। जब बंदा दीनी माहौल में रहता है तो वो दीनदार बनता है। देखो, दीनदारों के साथ रहोगे तो दीनदार बनोगे, बेदीनों के साथ रहोगे तो बेदीनी का जज्बा क्या है? बेदीनी का जज्बा उठेगा। जब बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलता है, अल्लाह के घर में होता है, नमाजों का एहतमाम करता है, कुरान पाक की तिलावत जिक्र करने वालों के साथ रहता है, दावत देने वालों के साथ रहता है, रात को उठकर अल्लाह से मांगता है, गुज़िश्ता जिंदगी पर नदामत और आइंदा सही जिंदगी गुजारने का आज़म अल्लाह की तरफ से ये नेमतें मिलती हैं। और यही बंदा जो पहले दिन के मुताबिक जिंदगी गुजारना उसके लिए मुश्किल था, अब दिन के मुताबिक जिंदगी गुजारना आसान हो जाता है, और दिन के खिलाफ काम करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये इससे करने की बरकत से, किसकी बरकत से? जब सही माहौल में बंदा आता है तो फिर अल्लाह पाक उसको नवाजते भी हैं। अल्लाह पाक उसको अपने खुद से, अपने ताल्लुक से, अपनी मोहब्बत से, अपनी रजा से अल्लाह पाक उसको मालामाल कर देते हैं, और फिर अल्लाह इसको जरिया बनाता है खैर के जिंदा होने का। इसलिए कहा जाता है कि इस निस्बत से अगर कोई एक सुबह और एक शाम अल्लाह के निस्बत से अल्लाह के घर में अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो कहीं बंदा ये न कहे कि दुकान को छोड़कर जाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, जमीन को छोड़कर जाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, अपने कारोबार को छोड़कर जाऊंगा। नहीं, पूरी दुनिया भी अगर तुम्हारे हाथ में दे दिया जाए तो इस नक्ल हरकत की बरकत से जो कुछ तुम्हें दुनिया और आखिरत में मिलने वाला है वो इस पूरी दुनिया से बेहतर है। अल्लाह हमें यकीन दिला दे। फिर अल्लाह के रास्ते में निकलकर बंदा दीन सीखता है, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना सीखता है, दीन को आलम में जिंदा करने का तरीका क्या है, तरीका सीखता है। तो एक बंदा वो है जो घर में बैठा हुआ नमाज पढ़ता है, और एक बंदा वो है जो अल्लाह के रास्ते में फिरता है, नमाज पढ़ता है, जिक्र करता है, कुरान पाक की तिलावत करता है। तो इस फिरने वाले के अमल के बराबर कोई भी नहीं पहुंच सकता। और बात ये कि जिस तरह दिन के मुताबिक जिंदगी गुजारना हमारे, मसलन नमाज पढ़ना हर मुसलमान का काम है या नहीं? तो नमाज की तरफ बुलाना भी हर मुसलमान का काम है। गुनाह से अपने आप को बचाना हर मुसलमान का काम है या नहीं? तो औरों को बचाना भी किसका काम है? तो गोया हर एक मुसलमान की जिम्मा दो काम है, खुद करना, औरों को बुलाना, खुद गलत कामों से रुकना और औरों को रोकना। ये दोनों काम हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जब ये दोनों काम करेंगे तो अल्लाह पाक इसके अंदर इसको दीन से नवाजेगा और इसको दीन के पहनने का जरिया बनाएगा। और इसके वजह से जितने लोग भी नमाजी बनेंगे, जितने लोग भी अपने माँ बाप की खिदमत करने वाले बनेंगे, जितने लोग भी ज़कात के फरीज़ा अदा करने वाले बनेंगे, हज के फरीज़ा अदा करने वाले बनेंगे, अपने मामलात को सही करने वाले बनेंगे, दीन सीखने और सिखाने वाले बनेंगे, क़यामत तक वो सबका सवाब उस बंदे को मिलेगा जिसके रोजे में जाना, चिल्ले में जाना,
4 مہینے میں جانا، ملکوں میں جانا، اس پڑھنے کو اللہ نے ان کے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اس سے میرے محترم دوستو لاکھوں کروڑوں کا ثواب بندے حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر اس میں نکلنے کی کوشش کرے۔ تو بھئی یہ اجتماع کی پہلی مجلس عصر کے بعد بھی بات ہوئی اور ایک ہی دن کل کا ایک درخواست تو یہ ہے کہ یہ جو تھوڑا سا وقت ہے اس کو اگر ہم اصول اور آداب کے ساتھ یہاں پر گزاریں گے دعا کے وقت اس میں ہم بس اعمال میں رہیں تو اللہ پاک کا رحم کرم وہ کریم رحیم ہے، وہ ہمیں بہت کچھ سے نوازے گا، بشرطے کہ سب اعمال میں ہم اہتمام کے ساتھ بیٹھے اور پورے یعنی کوشش کرے اول سے آخر تک، اور جو تقاضا ہو اس کے مطابق اپنے آپ کو بھی اور دوسرے ساتھیوں کو بھی اس کے لیے تیار کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس وقت باقی سب ساتھی بیٹھے رہیں، وہ احباب جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے ہوئے ہیں وہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نقد تیار ہو، وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمت کر لے گی، ماشاءاللہ ہمت فرما لے گئے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے اجتماع کی پہلی نشست ہے بھائی، بڑی نشست، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمت فرمائے گی۔ کہاں سے بھائی؟ کہاں سے؟ نواب شاہ سے۔ نواب شاہ سے؟ کون سی مسجد سے؟ کون سی مسجد سے؟ چلو کیا نام ہے؟ اللہ قبول 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے، اللہ